الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ پیغام دیا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان اور یقین ہوگا، جسے شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ خاصہ ہوگا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس کا ایمان جتنا طاقتور ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اس کی محبت اللہ رب العالمین کی نسبت سے اور اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ہوگی. جس کا ایمان کمزور ہوگا، اس کی محبت برائے نام ہوگی. لیکن ہر مومن کو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے اور اپنے رسول سے ایک درجہ نہ ایک درجہ محبت ہوتی ہے. اگرچہ وہ کامل درجے کی نہ ہو، ناقص ہی صحیح، لیکن ہوتی ہے. لیکن شدید محبت، عظیم محبت اللہ رب العالمین سے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کو ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام جہاں آ جائے، اس کے فیصلے جہاں آ جائیں، ان کی باتیں جہاں آ جائیں، تو اس کا ایمان چھلکنے لگتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنی بات سے زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سر آنکھوں پر، اس میں ہمارے نقصانات کیوں نہ ہو جائیں، ہمارا خسارہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے اوپر ہوگی. اللہ اس کا صلہ بھی دیتے ہیں. اللہ سے محبت کرنا، اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو بغیر مطالبہ دعا کے اپنی سب نعمتیں عنایت فرمائیں. تو یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ اور انسان کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے، داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ جس رب نے بن مانگے ہم کو سب چیزیں دیں، تو اس سے ہمیں محبت بھی کرنا چاہیے. اللہ نے جو حکم فرمایا، اس حکم کی فرما برداری ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت بھی ہونا چاہیے، اللہ کی یاد بھی دل میں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے جو ہم کو اعضاء اور جوارے دیے، کہ تمام اعضاء اور جوارے، آنکھیں اللہ نے 2 عطا فرمائی، کان اللہ نے 2 عطا فرمائے، ہاتھ اور پیر اللہ نے 2 عطا فرمائے. یہ ہر چیزوں کا الگ الگ خاصہ ہے، لیکن اللہ نے زبان اور دل ایک پیدا فرمائے. کسی کے بھی دل کے اندر اللہ نے 2 دل پیدا نہیں کیا، کسی کے منہ میں اللہ نے 2 زبان پیدا نہیں کی. کیوں؟ دل یہ اللہ کی محبت کے لیے مخصوص ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے خاص ہے. اور زبان یہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے خاص ہے. کہ زبان سے اپنے رب کو یاد کیا کرو، دل سے اللہ سے محبت کیا کرو. اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے نام سے پیار ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر محبت ہونا چاہیے، قربان ہونا چاہیے.
اس لیے اللہ نے دل ایک بنایا، زبان ایک بنائی، لیکن اور اعضاء و جوارح کو اللہ نے دو دو پیدا فرمائے۔ اب اس دل کے اندر انسان محبت و عشق یا تو اپنے رب سے کر سکتا ہے یا پھر وہ انسان سے کرتا ہے، لیکن دل کے اندر محبت کسی نہ کسی سے ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی محبت ہو، اخروی محبت ہو، عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو، محبت حقیقی ہو یا محبت مجازی ہو، کہ اگر محبت حقیقی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، محبت مجازی ہوگی تو دنیاوی طور سے کسی شخص سے، کسی عورت سے، کسی انسان سے، مال و زر سے محبت ہوگی۔ تو محبت ہونا ہے، لیکن وہ محبت اگر مجازی ہے تو یہ قابل اصلاح ہے، محبت حقیقی ہے تو یہ قابل تعریف ہے کہ اللہ نے اس کو کامل اور حقیقی محبت نصیب فرمائی۔ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ باپ ہے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں ہے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، محبت ہونا ہے، کسی ایک سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر مجازی ہے، دنیاوی ہے تو یہ اصلاح کے قابل ہے، اس کی اصلاح ہونا چاہیے کہ ہمیں محبت دنیا کی نہ ہو، محبت اتنی زیادہ دنیاوی اعتبار سے کسی دوسرے سے نہ ہو، صرف اللہ سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو خالی اپنے لیے محبت پیدا فرمائی کہ اے نبی سب لوگوں کی محبت آپ چھوڑ دیجئے، اپنے رب سے محبت کیجیے، اپنے رب کا عشق جس کو خلت کہا جاتا ہے، خلیلی دوستی ایک سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح فرما دیا کہ ہمارا خلیل اور ہماری محبت صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں، جو محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، لیکن وہ محبت نہیں جو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ دوستی نہیں جو اللہ سے دوستی ہوتی ہے۔ ہر انسان سے محبت کی جاتی ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے جیسی انسان سے محبت کریں گے۔ اللہ سے جو محبت ہونا چاہیے وہ محبت سب سے منفرد اور جدا ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لا مثال لہ ولا مثل لہ ولا غیر لہ، کہ اس کی جیسی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگ رہا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی بھی محبت مانگ رہا ہوں جس سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں اس کی فہرست ہے، اس میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرا نام بھی اس میں شامل ہے؟ کہا نہیں، آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں میں آپ کا نام شامل نہیں، شمار نہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میرا نام اس میں لکھ دیجئے کہ میں اللہ والوں سے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہاں یہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کا نام اس فہرست میں ڈالا گیا جن سے اللہ محبت فرماتے تھے اور وہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب دیکھا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ پوچھا آپ کیا لکھتے ہو؟
کہا کہ ان لوگوں کا نام لکھتا ہوں کہ جو جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جس بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان بندوں سے کون لوگ محبت فرماتے ہیں، ان کا نام لکھتا ہوں۔ کیا اس میں ہمارا نام ہے؟ کہاں اس میں آپ کا نام سب سے پہلا نام ہے، سر فہرست آپ ہے۔ تو اگر اللہ والوں سے، محبت کرنے والوں سے، جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اگر اس سے انسان محبت کر لے تو بیڑا پار ہو جائے اور انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن محبت کے لیے دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک تو حسن و جمال اور ایک مال و زر، یہ ہمیشہ رکاوٹ بنے گی۔ نماز پڑھ کے آدمی باہر نکلتا ہے کسی بھی مسجد سے، اس کی نگاہیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کی جانب نگاہ پڑنے لگتی ہے۔ تو یہ آنکھ، یہیں سے سب چیزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اور جب آدمی قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے اس کی آنکھ باہر آئے گی، اس کی آنکھ اس کے جو ہے لٹکا دی جائے گی، کیونکہ یہی آنکھ سبب بنتا ہے ہر چیزوں کا، انسان سے محبت کرنے کا، چیزوں سے محبت کرنے کا، اللہ کی مخلوقات سے محبت کرنے کا، چاہے محبت حقیقی ہو یا محبت مجازی ہو۔ اور اگر اس آنکھ میں اللہ کی محبت سمائی ہے تو یہ آنکھ روشن بنا دی جائے گی، چمچم چمچم چمکے گی، اتنی نورانیت اس کے اندر ہوگی کہ آدمی اس کے نور کا تحمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آنکھ اللہ کی محبت کے لیے خالص تھی، اللہ کی محبت کے لیے بالکل نچھاور تھی، اس لیے اللہ نے اس میں نور بالکل معمور کر دیا، بھر دیا۔ اور اگر اللہ کے نور سے، اللہ کی محبت سے غافل تھی، دنیاوی محبت میں لگی ہوئی تھی، تو قبر میں جانے کے بعد اس کی آنکھ سب سے پہلے باہر آئے گی۔ یہ آنکھ کا قصور ہے کہ ہم ان آنکھوں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اس کا اختیار تمام لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ اچھی چیزوں میں یہ استعمال کر سکتے ہو، بری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہو، اور یہ آنکھ ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع، وہ درخت جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا تھا، فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، کہ اے آدم اور اے حوا اس درخت کے قریب مت جائے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا تھا، نگاہ کا قصور اس جگہ صادر ہوا، اور آپ درخت کے ممنوع، شجر ممنوع کا پھل آپ نے کھا ہی لیا۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا قرآن کے اندر موجود ہے، اہبطوا فی الارض، تم لوگ زمین میں اتر جاؤ، اب اس جنت میں رہنے کے لائق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، ان کو بھی کھلا دیا، حضرت حوا نے بہکاوے میں آ گئیں، انجام کیا ہوا، زمین پر اتار دیے گئے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا، فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وہ صدور ہو گیا۔ تو یہ آنکھ وہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے قابیل نے حابیل کی بیوی کی جانب دیکھا جو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، آنکھ نے اپنا کام کیا، انجام کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا بیوی کو حاصل کرنے کے لیے۔ قتل کرنا آسان تھا، لیکن اب قابیل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ کندھے پر لیے پھرتا ہے کہ اس کا مصرف کہاں ہے، اس کو اس کے ساتھ کیا کروں میں، مارنے کو تو مار دیا،
فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا۔ قرآن نقل کرتا ہے اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، مر گئے۔ اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور کھودنے کے بعد اس کوے کو زمین میں ڈھانپ دیا۔ قابیل دیکھ رہا تھا، اس کو یہ علم حاصل ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، گڈھا کھودنا چاہیے اور اس میں ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ تو اللہ نے کوے کے ذریعے سے حابیل کو اس بات کی تعلیم دی۔ فبعث اللہ غرابا، آنکھ نے اپنا کام کر دیا، قتل ہو گیا، روئے زمین کا سب سے پہلا قتل۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں بھی قتل ہوں گے اس کا آدھا حصہ قابیل کے نام عمل میں جائے گا، کیونکہ تم نے اس کی ابتدا کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو آدمی اچھی چیز کا آغاز کرے گا، نیکی کا آغاز کرے گا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا جو اس کا ایجاد کرنے والا ہے، جو اس کو جو پھیلانے والا ہے، اور کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کرنے والے کا عمل مکمل دیا جائے گا۔ اللہ اس کو اشترا عطا فرمائے، اپنی طرف سے عطا فرمائے۔ اور اگر کسی نے کسی برائی کو ایجاد کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے آدھا حصہ اس کے نام اول میں لکھا جائے گا، اس کے کندھے پر ڈالا جائے گا، اور آدھا کرنے والے کے پر ڈالا جائے گا۔ یہ ضابطہ ہے شریعت کا، یہ ضابطہ ہے قرآن و سنت کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو اس بات کی تعلیم دی۔ حضرت زلیخا ہیں، اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا، انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کا استعمال فرمایا، فدا ہو گئی۔ الزامات لگا دیے گئے، کس کا قصور تھا؟ آنکھ کا۔ آنکھ نے اس منزل تک پہنچا دیا کہ آدمی رادع درگاہ بن جاتا ہے، آدمی رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو زلیخا نے استعمال کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی معصوم شخصیت پر انجام کیا ہوا آپ جانتے ہیں، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن یہی آنکھ جب اللہ کے لیے خالص ہوگی، اللہ کی محبت کے لیے مخصوص ہوگی، تو اس آنکھ کے اندر ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آدمی اس آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نورانیت سے معمور ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ٹرین سے گزر رہے تھے، دیکھیے نورانی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ اسٹیشن پر ایک آدمی نے حضرت سید صاحب جو ٹرین پر تشریف فرما تھے، خالی ان کی نگاہ پڑ گئی، اس نے دیکھ لیا کہ سید صاحب ٹرین سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب نگاہ کا کمال دیکھیے، جب وہ مسجد میں آتے تھے تو ایک بزرگ حرم شریف میں اور کہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آتا تھا تو مسجد کے اندر اتنی نورانیت اور اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ انسان آتا تھا تو مسجد کی نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کون آتا ہے کہ جس کے آنے سے مسجد جو ہے بالکل منور ہو جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ نگاہ گڑائے ہوئے تھے، لوگ آنے والے آ رہے ہیں، مسجد روشن نہیں، لیکن جب وہ شخص آیا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد جو ہے بالکل منور ہو گئی، نورانی۔ حضرت نے بلایا، کہا کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہا حضرت کچھ نہیں، نماز پڑھتا ہوں، اپنے گھر جاتا ہوں، اور کوئی عمل نہیں۔ کہ نہیں کہ غور کرو، کوئی عمل آپ کا خاص ہوگا؟ کہ نہیں حضرت ایسا کوئی عمل نہیں۔ ہاں، غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ایک بار میں اسٹیشن پر کھڑا تھا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ان کو میں نے دیکھا، کہ بس یہی سبب ہے۔ سید صاحب کی نگاہ سے
وہ اثر اس کے اندر آ گیا کہ مسجد میں آتا تھا مسجد نورانی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک نورانی آنکھوں کو دیکھ لیا، اللہ والے کے چہرے اقدس کو دیکھ لیا، تو اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا فرمائی۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کہ اللہ والے اگر دیکھ لے، اللہ والے نظر فرما دے، دل کی دنیا بدل جائے گی، دیکھ لیں چہرہ بدل جائے گا، دیکھ لیں آئینہ بدل جائے گا۔ یہ تاثیر اللہ رب العالمین نے اہل اللہ کے اندر رکھی ہے۔ فتح پوری مسجد دلی کے اندر موجود ہے، وہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے بعد باہر نکلے، عبادت خانہ سے باہر نکلے اور سڑک پر تشریف لائے، تو آپ کی نگاہ ایک کتے پر پڑ گئی، کسی انسان پر نہیں بلکہ ایک جانور پر پہلی نگاہ پڑی۔ اس کتے کا مزاج بدل گیا، اس کتے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ جہاں جاتا تھا کتوں کی مجلس میں، جماعت میں، تو تمام کتے جو بیٹھے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور بھوکنا تو دور کی بات، کیونکہ کتا ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ ہماری سرحد میں داخل ہو جائے، یہ ان کی فطرت ہے۔ لیکن اس نور کا یہ اثر تھا کہ جہاں جہاں جاتا تھا کوئی ممانعت نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی بھوکا بھوکی نہیں، بلکہ سب ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتوں کے شیخ الکلاب ہے، کتوں کے شیخ۔ کس نے دیکھا؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا۔ تو اگر نورانی نگاہ کسی کو دیکھ لیتی ہے، اللہ والے کی نگاہ اگر کسی کو دیکھ لیتی ہے، تو دین دنیا دونوں بدل جائے گی، انسان کامیابی کی منزل پر گامزن ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا، بخشنے کا ایک بہانہ اور ایک ذریعہ یہ بھی کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کسی اللہ والے کو دیکھا ہے؟ اگر کبھی بھی زندگی میں کسی اللہ والے سے تمہاری ملاقات ہوگی تمہیں بخش دیا جائے گا، قیامت میں بھی فیض دیا جائے گا۔ تو اگر وہ کہے گا ہاں اللہ تو جانتے ہی ہیں، اللہ سب جانتے ہیں، لیکن بندے سے سننا چاہتے ہیں، اس کو عظمت دکھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے، تو اللہ تو جانتے ہی ہیں، اس کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جاؤ تم نے ہمارے نیک بندے کو دیکھا تھا، ہمارے نیک بندے کی زیارت کی تھی، اس لیے اب مناسب نہیں کہ تم کو جہنم میں ڈالا جائے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا دیکھ لینا۔ صحابہ کرام ہیں جو نابینا صحابی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، صحابی ہو گئے۔ نابینا اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی کے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جن کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، جو نابینا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہے، دیکھ نہیں پاتے کسی کو، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں تشریف لائے، صحابی رسول ہو گئے۔ نگاہ وہ چیز ہے کہ نبی کسی کو دیکھ لے تو وہ صحابی ہے، اور کوئی شخص ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھ لے نگاہوں سے تو وہ صحابی۔ یہ نگاہی تو ہے، اور یہی نگاہ اگر ہم نے کسی صحابی رسول کو دیکھ لیا تو تابعی،
اور تابعی نے اگر جو ہے دوسرے نے تابعی کو دیکھ لیا تو تب تابعی ہو گیا، اسے ایک نسبت فضیلت حاصل ہو گئی، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم نے صحابی رسول کو دیکھا ہے، میں تابعی تب اس کا احترام کریں گے کہ اللہ نے اس کو یہ سعادت بخشی کہ حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس نے دیکھا ہے، اس لیے اس کی فضیلت دوبالا ہو گئی۔ تو یہ آنکھ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے آدمی اچھائی اور برائی کا موازنہ کر سکتا ہے، اور اچھی اور بری چیزیں اس سے دیکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی محبت میں صرف کر دے یا اللہ کے غضب میں صرف کر دے۔ تو ہمیں اپنی ان چیزوں کا، اعضاء اور جوارح کا استعمال اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی محبت میں کرنا چاہیے، اور اللہ سے عشق کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، جس نے ہم کو ہر چیزیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، تاکہ قرآن کی یہ بات صادق آئے ہمارے اوپر بھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اپنی نمازوں میں، اپنی دعا میں آدمی دعا بھی مانگے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا، بتائیے نبی دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ نبی کو تو اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی کسی کو نہیں ہو سکتی، لیکن نبی تعلیما للامہ، امت کی تعلیم کے لیے آپ ہدایت فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگا کرو محبت، تب محبت ملے گی۔ بزرگان دین سے بھی محبت مانگا کرو تب محبت دی جائے گی۔ ایسی نہیں، کچھ چیزیں مشروط ہیں، ہمارے مانگنے پر موقوف ہوگی، مانگیں گے تو دی جائے گی، نہیں مانگیں گے تو نہیں دی جائے گی۔ جیسے قسمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم جو بالکل اٹل، اس میں تبدیلی نہیں، لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک تقدیر معلق، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شرط ہوگی، بندہ مانگے گا تو، کوئی نیک بندہ دعا کر دے گا تو، کوئی نیک عمل کرے گا تو، اس میں شرط ہے کہ اگر وہ مانگ لے گا یا کوئی دعا کر دے گا یا فلاں نیک کام کر دے گا تو اس کی یہ معلق تقدیر بدل دی جائے گی، اچھائی سے مبدل کر دی جائے گی۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے تو مانگنے سے ہوگا، مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ ہے ہمارے حصے میں لکھی ہے، بندہ مانگے گا دے دیا جائے گا، نہیں مانگیں گے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو مانگنا چاہیے، مانگنے سے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اگر معلق ہوگی تو اللہ رب العالمین ہمارے حسن عمل کے ذریعے سے، مانگنے کے ذریعے سے، کسی کے دعا کے ذریعے سے اللہ اس چیز عطا فرما دیں گے۔ اب اس پر اگر میں دو تین بات عرض کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے ہم کو مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔